السلام علیکم ناظرین، اردو کہانیوں میں آپ کو خوش آمدید۔ موٹر وے پر میرا حادثہ ہوا تو جنات فرشتہ بن کر پہنچ کے صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو محلے میں عجیب و غریب سا شور پھیلا ہوا تھا۔ امی سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ رضیہ پر پھر سے جن حاضر ہو گیا ہے اور یہ ساری شور کی آوازیں اسی گھر سے سنائی دے رہی ہیں۔ میں امی کے ساتھ جب رضیہ گھر میں گئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے پیر صاحب نے حفاظت کے لیے کچھ دوائیں بتائی تھیں۔ میں رضیہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رضیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی اور وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ اس کے منہ سے مردانہ آوازیں نکل رہی تھی اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ میں جو پڑھ رہی ہوں اس کو بند کر دوں۔ امی نے یہ سب دیکھا تو زبردستی مجھے اپنے گھر لے آئیں اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہاں پر کوئی عامل آ گیا تھا جس نے اس جن کو رضیہ سے دور بھگا دیا تھا اور اب رضیہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں بچپن سے ہی نماز پنجگانہ کی پابندی کرتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرا معمول تھا۔ آج صبح سے ہی مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف مجھے ستا رہا تھا۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا میں کسی ویرانے میں بٹک گئی ہوں۔ چاروں طرف کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں اور وہاں سے باہر نکلنے کا مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ خواب میں میری حالت ایسی تھی جیسے میں سچ مچ کسی ایسی ہی پوزیشن میں پھنس چکی ہوں اور بہت پریشان ہوں۔ پھر مجھے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب خلقت نظر آئی۔ وہ بہت خوفناک تھی اور خوفناک تیور لیے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مخلوق مجھ تک پہنچتی، ایک طرف سے ایک نورانی چہرے والا انسان وہاں پر آیا اور اس مخلوق کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں آپس میں لڑائی کرنے لگے تھے اور یہ منظر میں خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میں ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا۔ اس کے بعد 2-3 بار مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایک دن اس نوجوان نے اس مخلوق کو ختم کر دیا تھا اور مجھے وہ کہنے لگا کہ آج سے تمہیں یہ تنگ نہیں کرے گا۔ مجھے اس طرح کے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے مگر میں ان کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا کرتی تھی۔ پھر BA کے پیپرز ہو جانے کے بعد میرے امی ابو نے اپنے دور کے جاننے والوں میں میری شادی کر دی تھی۔ میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور تب سے میں ایک دن بھی امی کے گھر رہنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ میرا میکہ دوسرے شہر میں واقع تھا۔ وہاں پہنچنے میں کافی گھنٹے صرف ہو جاتے تھے۔ میرے شوہر کی اپنے دفتر کی کافی زیادہ مصروفیات تھیں۔ چھٹی ملنا محال تھا اور ایک دن امی نے فون پر بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گئی۔ سسرال میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے وہاں پر چھوڑ گیا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو ملازمت کے سلسلے میں دبئی میں رہائش پذیر تھا۔ لے دے کے ابو ہی بچے تھے مگر ان کی بھی طبیعت خراب تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے اکیلے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے شوہر کی اجازت سے امی کے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے خود گئے تھے۔ میرا یہ معمول تھا۔ میں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر خود پہ دم کرتی تھی۔ یہ عادت مجھے بچپن میں ہی امی نے ڈال دی تھی اور مجھے اس کی پختہ عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں حفاظت کے حصار میں آ گئی ہوں۔ میں گھر سے صبح جلدی نکلی تھی مگر امی کے شہر میں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ شہر سے کچھ فاصلہ پر ایک جگہ پر سڑک کے دونوں اطراف میں کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور یہاں سے سڑک بھی خراب تھی۔ جب گاڑی یہاں تک پہنچی تو میرا دل انجانے احساس سے دھڑک اٹھا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کچھ ہونے لگا ہو۔ کسی انہونی کا احساس مجھے بے چین کیے دے رہا تھا۔ ابھی گاڑی تھوڑا سا ہی آگے گئی تھی جب سامنے سے ایک اور گاڑی آ گئی اور اس کے ساتھ ٹکرا گئی، اور جس گاڑی میں سوار تھی وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور سڑک سے نیچے گر گئی۔ یکدم گاڑی میں سواریوں کی چیخیں بلند ہو گئی تھی۔ میرے اپنے خواص میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ موت مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی تھی۔
گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ نیچے کھائی میں گرتی جا رہی تھی اور اب مجھے احساس ہو گیا تھا اب میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی۔ یکدم گاڑی ایک جگہ پر اٹک گئی۔ اس میں لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھی تھی۔ مجھے اچھی خاصی چوٹیں آ گئی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کی اور جب میں نے ذرا سا نیچے کر کے دیکھا، ہماری گاڑی زمین سے کئی فٹ بلندی پر تھی اور اگر ہم یہاں سے گر جاتے تو ہمارا بچنا ناممکن تھا۔ میں ابھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف سے ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ وہ دیکھنے میں کسی باز کے مشابہ تھا اور میں زندگی میں اتنا بڑا پرندہ پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی اور مجھے اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اس طرح سے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا اور مجھے اٹھا کر اس پتھر پر بٹھا دیا جس کے ساتھ وہ گاڑی لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلی، وہ گاڑی نیچے گر گئی اور بچوں کی، عورتوں کی بلند چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ کتنی دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ پرندہ کون تھا جس نے مجھے اس گاڑی سے نکالا تھا اور مجھے مرنے سے بچایا تھا؟ اور اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ اب جب میں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو دور دور تک کسی ضرور کا نام و نشان نہیں تھا۔ خوف سے میں اپنی جگہ پر سمٹی جا رہی تھی۔ میں نے چیخنے چلانے کی، بولنے کی بہت کوشش کی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی ہو۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھی۔ نہ جانے میرے گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اور میں کب تک یہاں پر رہوں گی؟ میں یہاں سے بچ کر نکل بھی سکوں گی یا نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ریسکیو کی ٹیم آ گئی تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو بمشکل میرے حلق سے آواز نکلی اور پھر وہ لوگ مجھے بچا کر اوپر لے آئے تھے۔ میرا بچ جانا سب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پوری گاڑی میں صرف میں ہی واحد انسان تھی جو بچ گئی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں سچ بھی بتاؤں گی تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اسی لیے وہ پرندے والی بات میں گول کر گئی۔ مگر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، نہ جانے وہ جن تھا یا فرشتہ جس نے میری مدد کی تھی، ورنہ نہ جانے میں زندہ بھی ہوتی یا مر چکی ہوتی۔ وہ منظر یاد آتے ہی میری روح بھی کانپ اٹھی تھی اور میرا تعلق پہلے سے زیادہ اپنے رب سے مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے زندہ بچ جانے پر سب لوگوں نے شکر ادا کیا تھا اور پھر کچھ دن بعد امی کے گھر رہنے کے بعد میں اپنے گھر میں واپس آ گئی تھی۔ مگر ایک عجیب بات جو میں نے محسوس کی تھی، مجھے ہر پل کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس ہے اور وہ باقاعدہ مجھے اس بات کا احساس بھی دلاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ نادیدہ ہستی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہو۔ کبھی میں اپنے سامنے کوئی چیز رکھتی اور وہ یکدم دیکھتے ہی دیکھتے نظر کے سامنے سے غائب ہو جاتی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سامنے سے مل جاتی۔ کبھی کبھی یکدم مجھے تیز خوشبو کا احساس ہونے لگتا تھا۔ دوپہر کا واقعہ ہے، میں زور کی وقت سو گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے نماز کی پابندی کرنے کی عادت تھی۔ نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی اور یکدم مجھے کسی نے کندھے سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ میں نے جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ سفید لباس سے ملبوس نہ جانے کون تھا جو نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں حق تک ہو کے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے وقت دیکھا تو نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا اور اس واقعے نے مجھے حیران تو ضرور کیا تھا، مگر میں نے اس بات کا بھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے میری طبیعت خراب تھی اور خاندان میں فوتگی ہونے کی وجہ سے اچانک میری ساس کو مجھے اکیلے چھوڑ کر جانا پڑ گیا تھا اور جاتے جاتے انہوں نے میرے شوہر کو تاکید کی تھی وہ گھر جلدی آ جائے، مگر وہ کام میں مصروف ہو کر اس بات کو بھول بھال گئے تھے۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ یکدم میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھی کہ میں اب کیا کروں، اپنے شوہر کو یا ساس کو کیسے بلاؤں۔ اسی پل مجھے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر اپنے شوہر کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم ٹھیک ہو؟ ان کو دیکھ کر، ان کی آواز سن کے میرے روح میں جیسے سکون اتر آیا تھا۔ مجھے اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، اور بعد میں جب میں نے اپنے شوہر سے کہا
کہ شکر ہے آپ وقت پر آ گئے، میرے ساتھ انہوں نے جانے کیا ہوتا۔ تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے خود ہی تو مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری میری تھی، مجھے تو ہلنے جلنے کی بھی سکت نہیں تھی، تو پھر میں انہیں فون کیسے کر سکتی تھی؟ اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب کسی مہربان نے میری مدد کی تھی۔ میرا دل جیسے تشکر کے احساس سے لبریز ہو گیا تھا۔ ابھی بھی میرے محسوسات ویسے ہی تھے، اندیکھی وجود مجھے اپنا احساس دلاتا تھا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی اور یقیناً وہ میرے حق میں اچھا تھا۔ میرا بیٹا اکثر اکیلے کھیلتا رہتا تھا اور اکیلے اکیلے ہنستا رہتا تھا۔ میں اس بات کا ذکر اپنی ساس کے سامنے کرتی تو وہ کہتی کہ چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک دن ایک واقعے نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو نہلا کر بستر پر لٹایا اور خود کچن میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو میرا بیٹا کہیں پر نہیں تھا۔ میں نے اس کو پورے گھر میں ڈھونڈا مگر وہ کہیں پر نظر نہیں آیا۔ اب تو میں خواص بختہ ہو گئی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور اتنا چھوٹا بچہ کہیں چل کے جا بھی نہیں سکتا تھا، دروازہ بھی بند تھا، باہر سے کبھی کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر میرا بیٹا کہاں گیا؟ میں اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے میں میری ساس بھی آ گئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ جب ان کے سامنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ سامنے بستر پر کھیل رہا تھا، جبکہ ابھی چند منٹس پہلے تک وہ یہاں پر نہیں تھا۔ مگر میں یہ بات کس کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ اگر سمجھانے کی کوشش کرتی بھی تو سب مجھے پاگل سمجھتے، مگر میرے ساتھ ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں وہ جنات کرتے رہتے تھے جسے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اب تو میرے لیے بھی یہ جیسے معمول کی بات بن گئی تھی۔ میرا بیٹا اب 3 سال کا ہو گیا تھا، اب بھی وہ اکثر اکیلے کھیلتا ہوا پایا جاتا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتاتا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی، وہ ایک سمت میں دیکھتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور اسے ڈانٹ کر سلا دیا، مگر اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، آخر وہ کون تھا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری بات پر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتے زور سے ہنسی ہے۔ میں سمجھ گئی ان سے بات کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ ابھی تک اس چیز نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، مگر ایسی چیزوں کا کیا اعتبار، وہ مجھے کسی مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتی تھی۔ اس دن رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، میرا بیٹا اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا دیا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ بوکھلا گئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا۔ میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو اپنی جگہ پر سو رہا تھا۔ اب میں سچ مچ پریشان ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جان کے رہوں گی یہ سب کیا ہے اور یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں۔ میں اگلے دن امی کے ساتھ ان کے پیر صاحب کے پاس گئی اور انہیں یہ ساری باتیں بتائیں۔ کچھ دیر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، پھر مسکرا کر بولے کہ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ جو کوئی بھی ہیں تمہارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ خیر ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ مگر پیر صاحب، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے کچھ کلمات پڑھنے کو دیے اور کہا کہ جب سب گھر والے سو جائیں تو یہ کلمات پڑھنا، وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے اگلی رات ایسا ہی کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں ایک اکیلے کمرے میں آ گئی اور یہ ورد پڑھنے لگی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب بہت مسحور کن اور مانوسی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے ایک نورانی چہرے والا نوجوان تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور اس سے بات کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کب سے میرے ساتھ ہو؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہاری نیک طبیعت نے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ تم جو گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا تمہارا معمول تھا، ہمیں یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ اس ان حادثے میں تمہیں ہم نے ہی بچایا تھا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ ہمارا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا یا ڈرانا نہیں تھا۔ ہم تمہارے بیٹے سے پیار کرتے ہیں،
تو اسے کھیلنے کے لیے لے جاتے، مگر تم شاید اس بات سے ڈر گئی ہو۔ فکر مت کرو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ہمیشہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی تمہیں کبھی تنگ کریں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اکثر وہ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے، چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ اب تو کبھی کبھی میری ساس اور شوہر بھی ان کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے تھے، اور جب کبھی وہ اس بات کا ذکر کرتے تو میں مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ اب میرے 3 بچے ہو گئے تھے۔ اب مجھے اس اندیکھے وجود کا احساس ہوتا تھا، اور میں شکر ادا کرتی کہ اللہ پاک نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا تھا۔ ختم شد۔